اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے، پیغام ہے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کہ جو مسلمان صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور وہاں بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرے، قرآن کی تلاوت کرے، یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ سورج نکلنے کے بعد زوال مکروہ ٹائم ختم ہونے کے بعد تقریباً 20-25 منٹ میں زوال کا مکروہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے سورج 7 سے 7:15 تک نکلا، 7:30 بجے کے بعد زوال کا مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے، تقریباً 7:45 بجے اشراق کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اشراق کی نفل نماز اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ وہ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے بعد مکروہ وقت کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھینٹک حدیث ہے کہ جو مسلمان بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے یا ٹائم پہ پڑھے اور وہیں بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے اور اپنا ذکر و اذکار کرتا رہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہے یہاں تک کہ اشراق کا ٹائم ہو جائے۔ اشراق کا ٹائم سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مسلمان بندے کو ایک حج اور ایک عمرہ کے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہ مقبول شدہ حج اور عمرہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ فجر کی نماز پڑھ کے وہیں مسجد میں بیٹھے رہو، اگر گھر میں پڑھ رہے تو گھر میں بیٹھے رہو یہاں تک کہ اشراق کا ٹائم ہو جائے۔ اشراق کے ٹائم کے وقت 2 رکعت نفل نماز اشراق یا 4 رکعت نفل نماز اشراق پڑھ لیں، 2 کر کے پڑھ لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا ثواب دے گا، وہ بھی مقبول شدہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس عمل کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، شیئر بھی کرو اور تمام مسلمانوں تک پہنچاؤ، اور تمام انسانوں کو بھی دین اسلام کی دعوت دو کہ وہ بھی دین اسلام میں شامل ہو جائیں، کیونکہ دین اسلام دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو دین اسلام کو سمجھیں، دین اسلام میں شامل ہو جائیں۔ میری تمام انسانوں سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے، اور مسلمانوں سے بھی ریکویسٹ التجا ہے کہ تمام انسانوں تک دین اسلام کا پیغام پہنچائیں۔ آمین ثم آمین۔ تو میں 2 رکعت نفل نماز اشراق ادا کر رہا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز اشراق واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ
اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبي اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان اللہ اکبر. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے مسلمان بھائیوں، میں نے 2 رکعت نفل نماز اشراق ادا کی اور میں 2 رکعت نفل نماز اشراق اور ادا کر رہا ہوں. تو تمام مسلمانوں سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے، اگر ان کے پاس ٹائم کم ہے تو وہ 2 رکعت نفل نماز اشراق کر لیں. اگر مزید ٹائم کی گنجائش ہے تو 4 رکعت نفل نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، 2 کر کے. تو میں 2 رکعت نفل نماز اشراق اور مزید ادا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے کہ یہی دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے. 2 رکعت نفل نماز اشراق. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم صلى الله ربنا لك الحمد والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات
السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ 2 رکعت نفل نماز اشراق میں نے 2 رکعت نفل نماز اشراق 4 رکعت نفل ادا کی۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بتاتا ہوں اشراق نماز کے کیا فائدے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں یہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے توحید، یعنی ایمان لانا، کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد مسلمان کے اوپر دوسرا اسلام کا رکن جو ہے نماز پڑھنا ہے 5 وقت، باجماعت کے ساتھ، بغیر جماعت کے ساتھ، قضا ہو جائے تو قضا پڑھنی ہے، یہ فرض ہیں۔ تیسرا رکن مسلمان کے اوپر ہے روزہ۔ وہ مسلمان جو صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ اس کے بعد چوتھا رکن ہے مسلمان کے اوپر زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اس مسلمان کے اوپر فرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے۔ وہ دولت اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد سال کے اندر جو بھی دولت اس کے پاس بچتی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2.5% جو بھی انکم ہے 2.5% زکوٰۃ ہے، وہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے جو توفیق رکھتا ہے۔ اور 5واں رکن ہے حج۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کی طواف کرنا، زیارت کرنا، مکہ مدینہ جانا، حج کے ارکان پورے کرنا، یہ ہر اس مسلمان کے اوپر فرض ہے جو توفیق رکھتا ہے، مالی جانی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، جو حج کا سفر، حج کے خرچے برداشت کر سکتا ہے، تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ تو اسی دوران اس صحابہ نے کہا کہ یا اللہ کے رسول، بہت سارے لوگ
غریب ہوں گے، اتنے غریب ہوں گے، ان کے ملک مکہ مدینہ سے دور ہوں گے، جو حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہوں گے، وہ کیسے حج کریں گے؟ اور وہ دنیا میں آئے ایسے ہی چل کے چلے گئے اور حج بھی ادا نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا قدرتی طرف سے وہ مالی طاقت نہیں رکھتے، صحت کی طاقت نہیں رکھتے، حج نہیں ادا کر سکتے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان حج کی طاقت نہیں رکھتا وہ یہ عمل کر لے، صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور وہاں بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، سورج کے بعد زوال کا مکروہ ٹائم ختم ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز اشراق یا 4 رکعت نفل نماز اشراق پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرہ وہ بھی قبول شدہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو مکہ مدینہ نہیں آ سکتے، طاقت نہیں رکھتے، دولت نہیں رکھتے، صحت نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کے نبی نے یہ حدیث فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، یہ کتنا آسان عمل ہے۔ غریب سے غریب انسان، کمزور سے کمزور انسان بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے محلے کی مسجد میں، گھر میں فجر کی نماز ٹائم پہ ادا کرے، جماعت کے ساتھ ادا کرے اور وہیں بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ سورج کے نکلنے کے بعد، زوال کا ٹائم نکلنے کے بعد، مکروہ وقت نکلنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز اشراق یا 4 رکعت نفل نماز اشراق پڑھ لے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ تمام علماء نے بھی فرمایا ہے، اللہ کے نبی کی اتھینٹک حدیث ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس پہ عمل کرو، اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ دین اسلام میں شامل ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ تمام انسانوں سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے، وہ دین اسلام میں شامل ہو جائیں اور اس چھوٹی چھوٹی عبادات پہ عمل کریں، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد اوراق الاشجار۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد حروف کلام اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریتہ وازواجہ۔ اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی وذریتہ وازواجہ واہل بیتہ والصالحین والصالحات۔ اللہم اغفر لی وارحمنی ولوالدی
وذرياته وأزواجه وأهل بيته والصالحين والصالحات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ وارزقنا فإنک خیر الرازقین یا اللہ وارحمنا فإنک خیر الراحمین یا اللہ وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین یا اللہ واحفظنا فإنک خیر الحافظین یا اللہ واہدنا ونجنا من القوم الظالمین یا اللہ وارحمنا فإنک خیر الراحمین یا اللہ واغفر لنا فإنک خیر الغافرین ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں تمام زندگی اپنی بندگی کے لیے اس قابل بنا دے کہ ہم ساری زندگی تیری بندگی کرتے رہیں یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما لے۔ یا اللہ ہمیں پوری زندگی وقت کے اوپر عبادت کرنے کی توفیق دے، اور جو نفلی عبادات ہیں اس کی بھی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیوں، اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک پہنچاؤ، تمام انسانوں تک پہنچاؤ، کیا پتہ کسی کو ہدایت مل جائے، ہمارا سب کا ثواب کا حصہ اس میں شامل ہو جائے۔ تو تمام مسلمان بھائی اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ مفت کا ثواب ہے، کسی کے لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے، تو اس میں ثواب دنیا میں اگر کچھ ملے نہ ملے، آخرت میں ضرور ملے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جو بھی دین کے اندر، دین کی بات کے اندر تعاون کرے گا، شراکت کرے گا، اس بات کو آگے لوگوں تک، انسانوں تک پہنچائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پورا اجر و ثواب دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج سے انشاءاللہ ہم یہ دین کا کام شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ تو میں یہاں پر اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔